اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ جوہر صاحب جی آقا ٹھیک ہے، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، وسیم، علی عباس، افغان جی، انما فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی آقا ٹھیک ہے، آپ زرتشا کیسے میم ہیں؟ الحمدللہ، زرتشا میم، گلشن زہرا، فیروز فاطمہ آپ ٹھیک ہیں؟ علیکم السلام، ہنا میم، فاطمہ زہرا نکھت، روحی میم، مونس فاطمہ، شیشمہ میم، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کس چیز کے بارے میں؟ آداب اسلامی، کتاب آداب اسلامی میں کس چیز کے بارے میں؟ علم حاصل کرنے کے جو فرائض، علم حاصل کرتے وقت جو فرائض، ذمہ داریاں اور آداب جن کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ بتایا تھا یہ تین طرح کے ہیں، یہ کچھ آداب اور فرائض اور ذمہ داریاں وہ ہیں جو استاد اور شاگرد دونوں کو رعایت کرنی ہے، کچھ وہ ہیں جو فقط استاد کو رعایت کرنی ہے، کچھ وہ ہیں جو فقط شاگردوں کو رعایت کرنی ہے۔ ہماری گفتگو پہلی والی میں چل رہی تھی کہ کچھ آداب، کچھ ذمہ داریاں ہیں جن کی رعایت کرنا استاد اور شاگرد دونوں کے لیے ضروری ہے، دونوں کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے۔ ان میں سے ایک ہے خلوص نیت، نیت خالص ہونی چاہیے دونوں کی، سکھانے والے کی بھی اور علم سیکھنے والے کی بھی نیت خالص ہونی چاہیے، قربت اللہ، اللہ کے لیے اور خدمت خلق کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی کے بارے میں روایات چل رہی تھی، حدیثیں بیان کر رہے تھے کہ کوئی انسان اگر کسی جاہلوں کو پر فخر کرنے کے لیے، علماء سے بھیڑنے کے لیے جسے کہتے ہیں، اس لیے اگر علم سیکھے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو لوگوں کو اپنی طرف رغبت دلانے، اپنی طرف کیا کہتے ہیں اسے، مائل کرنے کے لیے علم سیکھے اس نیت سے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی کی باتیں چل رہی تھیں اور یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، جو شخص چار چیزوں کے لیے تعلیم حاصل کرے وہ جہنمی ہے۔ یا تو وہ علماء پر فخر و مباحت کرنے کے لیے علم سیکھے اس نیت سے کہ میں علماء پر فخر کروں گا کہ دیکھو میں نے کتنا پڑھ لیا مثلا، یا ان کے سامنے ایسی باتیں ظاہر کر کے کہ جیسے میں بہت پڑھا لکھا ہوں، یا وہ صفی یعنی نادانوں کو دکھانے کے خاطر علم سیکھے، یا لوگوں کو اپنا گرویدہ راشد بنانے کے لیے، یا حکام یعنی جو بڑے عہدوں پر لوگ ہیں، بادشاہ لوگ، وزیر، یہ سب جو لوگ ہیں، ان سے مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اگر اس وجہ سے علم حاصل کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ۔ آج ہماری بات یہاں سے تھی کہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اکرم سے نقل فرماتے ہیں، راوی کون ہے؟ مولا کائنات۔ کس سے نقل فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم سے، کہ آپ نے فرمایا، یعنی نبی نے فرمایا، منہومان لا یشبعان، منہوم یعنی بھوکا، منہومان یعنی دو بھوکے، لا یشبعان کبھی سیر نہیں ہوتے، ان کا پیٹ کبھی، دو بھوکے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، طالب و دنیا، ایک تو دنیا کا طلب کرنے والا، دنیا کو چاہنے والا، جب وہ لگ جاتی ہے اس کو دنیا کی بھوک، بس وہ جتنا حاصل کرتا جائے بڑھتا جائے گا، اس سے پیٹ ہی نہیں بھرے گا اس کا، کبھی سیر نہیں ہوگا وہ۔ اور دوسرا وہ طالب و علم، اور علم کا طالب۔ آپ دیکھیے جو علم کے شوقین ہوتے ہیں، پڑھتے رہتے اتنا شوق ہوتا ہے، وہ کبھی وہ سیر نہیں ہوتے علم سے، اور پڑھتے ہیں۔ فمن اقتصر من الدنیا علی ما احل اللہ له سلم، جی جو شخص ان چیزوں پر جو خدا نے حلال کی ہیں، وہ چیزیں جو خدا نے حلال کی ہیں، اگر کوئی شخص ان پر اکتفا کر لے کہ وہ حلال ہی پہ استعمال کرے تو وہ محفوظ ہو گیا۔ ومن تناولها من غیر حلها ہلک، اور جو چیزیں خدا نے حلال کی ہیں ان سے ہٹ کے، ان سے آگے وہ ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کرے تو ہلاکا، وہ ہلاک ہو گیا۔ مگر یہ کہ الا ان یتوبا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، وہ یرجع، اور پلٹ آئے، راہ راست پر پلٹ آئے۔ ومن اخذ العلم من اہلہ، اور جو شخص علماء لائق
علماء سے علم سیکھے، وعمل بہ اور اس علم پر عمل کرے، نجا وہ نجات پا گیا، ومن اراد بہ الدنیا فہی حظہ اور جو کوئی اس علم کے ذریعے سے دنیا کا ارادہ کرے، جی اس کی نظر دنیا پر ہو علم کے ذریعے سے، تو فہی حظہ تو صرف دنیا ہی اس کا نصیب ہوگی، بس آخرت میں اسے کچھ نہیں ملے گا۔ دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک طالب دنیا اور دوسرے طالب علم، یہ کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں چاہے جتنا حاصل کرتے جائیں۔ چنانچہ جو شخص خدا کی حلال کردہ چیزوں پر اکتفا کر لے، جو چیزیں خدا نے حلال کی ان پر اکتفا کر لے، بس وہی وہ محفوظ ہو گیا، اور جس نے ناجائز طریقے سے اس کا استعمال کیا وہ ہلاک ہو گیا، مگر یہ کہ وہ توبہ کر کے راہ راست پر، صحیح راستے پر پلٹ آئے، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اور جو شخص لائق علماء سے علم حاصل کرے، علماء سے علم حاصل کر کے اس پر عمل کرے، وہ نجات یافتہ ہے، یعنی وہ نجات پا گیا، اور جس کی نظر دنیا پر ہو تو اسے صرف دنیا ہی نصیب ہوگی۔ سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہ حدیث؟ جی۔ لہذا دو طرح کے بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، لیکن ایک دو طالب علم اور ایک علم کو طلب کرنے والا، ایک دنیا کو طلب کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے جو دنیا کے میں لگے پڑے ہیں، چاہے جتنا کما لیں وہ سیر ہی نہیں ہوتے، اور کرتے ہیں۔ جو چیزیں خدا نے حلال کی ہیں ہمارے لیے، بس اس پر اکتفا کیجئے، ادھر ادھر ہاتھ پیر مت ماریے، غلط جگہ غلط یوز نہ کریں، بس اس پر تو وہ محفوظ ہے وہ، لیکن جو ناجائز طریقے سے استعمال کرے دنیا کا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اذا رأيتم العالم محبا للدنیا، جب تم کسی عالم کو دیکھو کہ وہ دنیا کا گرویدہ ہو گیا ہے، بس اسے دنیا چاہیے، جب کسی عالم کو آپ کسی کو دیکھو عالم کو کہ جو دنیا کا گرویدہ ہے، تو فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِكُمْ، تو اپنے دین کے بارے میں اس سے بدظن ہو جاؤ، اپنے دین کے بارے میں اس سے بدظن ہو جاؤ کہ یہ ہمارے دین کو نقصان پہنچائے گا۔ جی ٹھیک ہے، فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لِشَيْءٍ يَحُوطُ مَا أَحَبَّ، کیونکہ جو شخص جس چیز کو چاہتا ہے، عاشق ہوتا ہے، اس کے دل و دماغ پر وہی یحوط و احاطہ کر لیتے ہیں، ما احبہ جو وہ چاہتا ہے۔ اب ایک انسان دنیا کا عاشق ہو گیا تو اس کے ذہن میں ہر وقت دنیا ہی رہے گی، ہر وقت دنیا ہی رہے گی، تو اس ایسے انسان سے بدظن ہو جاؤ اپنے دین کے بارے میں کہ یہ آپ کے دین کو نقصان پہنچائے گا۔ اذا رأیتم العالم، جب تم کسی عالم کو دنیا کا گرویدہ دیکھو، گرویدہ جان رہے ہیں کسے کہتے ہیں؟ جی زیادہ دنیا پہ زیادہ وہ دنیا توجہ کا دیتا ہو، گرویدہ ہو، یعنی عاشق ہو، اسی کی طرف اس کا رجحان ہو، تو فَاتَّهِمُوهُ عَلَى دِينِكُمْ، تو اپنے دین کے بارے میں اس کے اوپر تہمت لگاؤ، یعنی بدگمانی بدظن ہو جاؤ اس کے بعد۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحِبٍّ لِشَيْءٍ، اس لیے کہ ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کسی چیز کو چاہتا ہے، یحوط ما احبا، تو جو چیز کو چاہتا ہے وہ اس کو پر غلبہ پا لیتی ہے، یعنی اس کے اوپر غلبہ رہتا ہے، کیونکہ جو شخص جس چیز کا عاشق ہوتا ہے اس کے دل و دماغ پر اسی کا احاطہ اور غلبہ ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا چھٹے امام نے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب داؤد کی طرف یہ وحی فرمائی، کیا وحی کی جناب داؤد نبی کے اوپر؟ لا تجعل بینی و بینک عالما مفتونا بالدنیا، میرے اور اپنے درمیان ایک ایسے عالم کو مت لاؤ جو تمہیں میری محبت سے روک دے۔ ٹھیک ہے، اللہ کیا کہتا ہے جناب داؤد سے وحی کر کے کہ میرے اور اپنے درمیان ایسا عالم جو دنیا کا فریفتار عاشق ہے اس کو درمیان میں نہ لانا، میرے اور اپنے بیچ میں مت آنے دینا۔ کیوں؟ فَيَصُدُّكَ عَنْ طَرِيقِ مُحَبَّتِي، اس لیے کہ وہ میرے محبت کے راستے سے تمہیں روک دے گا، دنیا کے راستے پہ لگا دے گا۔ فَإِنَّ أُولَٰئِكَ قَطَّاعُ طَرِيقِ الْعِبَادِ الْمُرِيدِينَ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ کون ہیں؟ یہ
یہ راہزن ہے، قطاع طریق یعنی راہزن، راستہ روکنے والے. یاد ہے ڈاکو جنہیں کہتے ہیں؟ پرانے زمانے میں ڈاکو ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے قافلے کو روک کے لوٹ لیا کرتے تھے. یہ وہ علماء جو دنیا کے فریفتہ عاشق ہو گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ڈاکو ہیں. میرے بندے، نیک بندے جو میری طرف آنے چاہتے ہیں، وہ ان کو روک دیتے ہیں. فَإِنَّ أُولَٰئِكَ، اس لیے کہ یہ وہ لوگ کون؟ جو وہ عالم جو دنیا پہ فریفتہ ہیں، قطاع طریقین، وہ ڈاکو ہیں، قذاق ہیں. عبادی المریدین، جو میرے ارادہ رکھنے والے، میری طرف آنے والے بندوں کو روکتے ہیں، راستہ روک لیتے ہیں. واہ واہ واہ. تو ان کا عذاب کیا ہے؟ جو لوگ ایسے ہیں دنیا کے فریفتہ عاشق، انا ادنا، میرا کم سے کم جو سلوک اس کے ساتھ ہوگا یہ ہوگا، ما انا صانع بہ ان انزع حلاوت مناجاتی من قلوبہم، میں ان کے دلوں سے اپنے مناجات کی جو مٹھاس ہے وہ نکال دوں گا. ایسے لوگ جو دنیا کے فریفتہ ہیں علماء، تو ان کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ ان کے دلوں سے میں میری مناجات جو کرنے کی شیرینی ہے، مٹھاس ہے، وہ نکال دوں گا. دنیا کے فریفتہ عالم کو اپنے اور میرے درمیان ہرگز نہ آنے دینا. اللہ کہہ رہا جناب داؤد سے، ورنہ وہ تم کو میری محبت کے راستے سے روک دے گا. کیونکہ یہ لوگ وہ راہزن ہیں، وہ ڈاکو ہیں، راستہ روکنے والے ہیں، جو میری طرف آنے والے بندوں، میرے بندوں کا راستہ روک لیتے ہیں. میں ان کے ساتھ سب سے کم جو سلوک کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اپنی مناجات کی حلاوت اور مٹھاس اور شیرینی نکال لیتا ہوں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ خدا کا ادنا برتاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے. کیا نقل کیا ہے؟ ابھی دیکھتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی. امام جعفر صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں پیغمبر اکرم سے؟ الفقہاء امناء الرسل. اللہ اکبر. فقہاء اس وقت تک امناء الرسول، رسولوں کے امین ہیں، انبیاء کے امانت دار ہیں. علماء کون ہوتے ہیں؟ نبیوں کے امانت دار. کب تک؟ ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک وہ دنیا میں داخل نہیں ہوتے، یعنی جب تک وہ دنیا کی فکر میں نہ پڑ جائیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا علماء جو دنیا کی فکر میں پڑ جاتے ہیں. وہ عالم جو دنیا کی فکر میں پڑ جائیں تب تک وہ نہ، جب تک نہ پڑ جائیں جب تک وہ انبیاء کے امین اور امانت دار ہوتے ہیں. اور جب وہ دنیا کی محبت میں پڑ جائیں تو پھر وہ ہٹ جاتے ہیں. قیلا، کیا کہا؟ الفقہاء امناء الرسل. فقہا، فقیہ، علماء انبیاء کے، نبیوں کے امین ہیں، امانت دار ہیں. کب؟ ما لم يدخلوا فی الدنیا، جب تک وہ دنیا کی فکر میں نہ پڑ جائیں. قیلا، عرض کیا یا رسول اللہ، اے رسول خدا، وما دخولهم فی الدنیا، ان کا دنیا کی فکر میں پڑ جانے کا کیا مطلب ہے؟ علماء کا دنیا کی فکر میں پڑ جانے کا کیا مطلب ہے؟ قالا اتباع السلطان. کیا کہا؟ بادشاہوں کی پیروی میں پڑ جائے، بڑے لوگوں کی پیروی کرنے لگے، ان کے آگے آگے، ساتھ ساتھ، پیچھے پیچھے، اور بڑے لوگوں کے پیچھے پیچھے رہنے لگے. ہوتے ہیں نا بادشاہی، جو درباری علماء جنہیں کہا جاتا ہے، جو ایسے لوگوں کے ساتھ. تو دنیا میں پڑ جانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ بادشاہوں کی پیروی کریں. فَإِذَا فَعَلُوا، جب وہ ایسا کرنے لگے، ذَلِكَ، ایسا کام کرنے لگے علماء، فَعَذَرُوهُمْ، تو ان سے بچنا، عَلَىٰ دِينِكُمْ، اپنے دین کو بچا لینا ایسے لوگوں سے. جو درباری جنہیں کہتے ہیں نا درباری مولوی، جیسے آج کل آپ کو دیکھ جائیں گے. کہاں؟ آج کل کی حکومتوں میں آپ کو دیکھ جائیں گے، اماموں کو بدنام کرنے کے لیے. دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں؟ فلاں پارٹی میں اور فلاں پارٹی میں فلاں پارٹی کا پروگرام تھا، اب وہ کسی کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. لباس رسول کے ہر ایک اہرے قہرے کے لیے احترام میں کھڑا ہوگا، یا دوسرے لوگ اس لباس رسول کے لیے کھڑے ہوں گے؟ دیکھا؟ آواز آ رہی ہے میری؟ جی. زیادہ تر آپ کو لکھنؤ میں دکھ جائے گا کیسے کیسے امامے جا کے ایسے پروگراموں میں جا کے، اور پھر کوئی آتا ہے کوئی بھی اور کھڑے ہو جاتے ہیں.
لباس رسول کی بھی توہین. بھائی آپ کا ملا کر معیار ہے لباس رسول میں بیٹھے ہیں آپ, دوسرے آپ کے احترام میں کھڑے ہو نہ آپ ان پہ کھڑے ہو کے جھک کے بالکل سلام کریں اور یہ لے اور نمسکار اور یہ اور وہ. ایسے ہی ہر ملک میں جو حکومتوں کے اندر گھس کے ان کے جی حضوری کرنے لگے, ایسے علماء سے اپنے دین کو بچانا. ان کا کچھ پتہ نہیں کب کیا بیان دے دیں اور آپ کو دین سے بھٹکا دیں. سمجھ میں آ گئی مثال اس حدیث کی؟ میں نے جیتی جاگتی مثال دے دی. جب علماء درباری ہو جائیں, حکومتوں کے لیے جی حضوری کرنے لگیں, تو سمجھیے دنیا میں پڑ گئے ہیں. ایسے علماء سے اپنے دین کو بچانا. جب تک وہ دنیا میں نہ پڑیں تب تک وہ نبیوں کے امین امانت دار ہیں, اور جہاں یہ دنیا میں پڑے تو اب یہ خطرہ ہے یہ آپ کے دین کے لیے. لہٰذا علم کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف خدا کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جائے علم, اور اسی نیت سے دوسروں کو بھی تعلیم دے, سکھائے, تاکہ خدا کی نظر میں بلند مرتبہ ہو جائے اور علم کی دائمی اثرات دیکھنے کو ملے. علم کے دائمی اور ہمیشگی اثرات دیکھنے کو ملے, اور آخر میں اس کی رحمت کے بحر بے کراں, اللہ کی رحمت کے بحر بے کراں, بحر یعنی سمندر, بے کراں وہ بے انتہا سمندر سے آپ فیضیاب ہو سکیں. لہذا پہلی چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ خلوص نیت. اس درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ کیونکہ مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے. ہر کام, مسلمان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے, نہ یہ کہ فقط تعلیم نہیں, زندگی کا ہر کام اس مسلمان کا کس لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. لہذا تعلیمی میدان میں بھی, علمی فیلڈ میں بھی استاد اور طالب علم دونوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی نیت میں خلوص پیدا کریں, تاکہ ان کا عمل خداوند عالم کی بارگاہ میں قابل قبول ہو اور ان کی خدمات ہمیشہ باقی رہیں. آدمی سکھا رہا ہے, ایک سیکھ رہا ہے, نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کا یہی کہیں رہ گیا. لیکن اگر نیت خالص اللہ کے لیے تو قیامت تک کام آئیں گی یہ چیزیں, روز محشر بھی کام آئیں گی کہ میں نے اللہ تیری رضا کے لیے علم حاصل کیا تھا, یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے علم حاصل کر کے دوسروں کو سکھایا تھا, تو اس کا اجر وہاں باقی رہے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی. سوال آتے ہیں, قرآن کریم نے کن لوگوں کو سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کہا ہے؟ جی, سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والے. تو دیکھیے گا قرآن میں سب سے زیادہ گھاٹا اٹھانے والا کسے کا ہے. دوسرا, نیت کو کس طرح خالص بنایا جا سکتا ہے, یہ بات دیکھنا ہے. پیغمبر اکرم نے کس مقصد سے تعلیم حاصل کرنے کو منع کیا ہے؟ دنیا کے حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے مومنین کرام کو کیسے علماء سے, کس طریقے کو علماء سے ڈرایا ہے؟ ایسے علماء جو دنیا میں پڑ گئے. پیغمبر اکرم کی نگاہ میں کون سے علماء انبیاء کے امین ہیں؟ وہ کہ جو دنیا میں نہیں پڑھے گئے. بس یہ تیسرا درس تمام ہوا. ابھی کیونکہ جو استاد اور شاگرد دونوں کو لحاظ کرنی ہے, جن آداب کی رعایت کرنی ہے, ان میں سے ایک خلوص نیت ہے, دوسرا علم اور عمل کی بات آئے گی, دونوں کی ذمہ داری ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہ